بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی عام سیاسی بیان نہیں بلکہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ جنگ ہے جو بندوقوں سے نہیں بلکہ پانی سے لڑی جا رہی ہے۔ چند دن پہلے بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک بیان دیا جسے صرف ایک سیاسی رد عمل نہ سمجھا جائے بلکہ یہ مستقبل کی جنگ کا اعلان ہے۔ مودی نے صاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کو اس کے حصے کا پانی کیوں دیا جائے۔ مودی نے سندھ طاس معاہدے کو صرف معطل ہی نہیں کیا بلکہ اس کے پرخچے اڑا دیے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم نے ابھی تو صرف ڈیمز سے تھوڑا سا کچرا ہی نکالا ہے اور پاکستان میں بھونچال آ گیا۔ تو ذرا سوچئے، اگر بھارت مکمل طور پر ڈیمز کا پانی روک لے تو پاکستان کا کیا بنے گا؟ 1960 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا جس کے ضامن ورلڈ بینک اور دیگر ممالک تھے۔ اس معاہدے کے تحت 3 دریا پاکستان کو ملے، سندھ، چناب اور جہلم، اور 3 دریا بھارت کو دیے گئے، راوی، ستلج اور بیاس۔ لیکن اب بھارت ان دریاؤں پر بڑے بڑے ڈیمز بنا کر پاکستان کا پانی روکنے کی تیاری کر چکا ہے۔ مودی سرکار کہتی ہے کہ پاکستان کو سانس لینے کا بھی حق نہیں ہے، ہم ان کی سانس بند کر دیں گے۔ مودی سرکار نے نہ صرف سندھ طاس معاہدے کو ایک غلط معاہدہ قرار دیا ہے بلکہ یہ تک بھی کہہ دیا ہے کہ اب سے ہم پاکستان کو پانی نہیں دیں گے۔ اس نے فوج کو بھی تیار رہنے کا حکم دیا ہے اور کھل کر کہا کہ گولی کا جواب اب گولے سے دیا جائے گا۔ مودی کا کہنا ہے کہ پاکستان ایک کانٹے کی طرح ہے اور اب اس کانٹے کو نکالنے کا وقت آ گیا ہے، یعنی بھارت اب پاکستان کو دشمن نہیں بلکہ ایک رکاوٹ سمجھ کر مکمل طور پر ختم کرنے کی سوچ رہا ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پانی کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر پانی بند ہو جائے تو فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں، کھیت سوکھ جاتے ہیں، اناج اگنا بند ہو جاتا ہے اور پوری معیشت بیٹھ جاتی ہے۔ اور جب ایک ملک کے عوام کو پینے کا پانی نہ ملے، فصلیں ہی نہ اگیں تو وہ ملک خود بخود کمزور ہو جاتا ہے۔ دشمن کا اصل ہدف یہی ہے کہ پاکستان کو اندر سے کمزور کیا جائے۔ بھارت نے ایک نیا ہتھیار ایجاد کیا ہے، سیلاب کا ہتھیار۔ وہ جب چاہے ڈیمز کھول کر پاکستان میں سیلاب بھیج سکتا ہے اور جب چاہے پانی روک کر پاکستان کو قحط کا شکار کر سکتا ہے۔ یہ جنگ ٹینکوں یا طیاروں سے نہیں لڑی جا رہی بلکہ وہ پانی کو بطور ہتھیار استعمال کر رہا ہے۔ جب پاکستان پانی مانگے تو بھارت کہتا ہے ابھی تو کچھ کیا بھی نہیں تو تمہارے پسینے چھوٹ گئے۔ بھارت اس وقت کھلا عالمی معاہدوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ سندھ طاس معاہدے کی ضمانت ورلڈ بینک نے دی تھی لیکن اب ورلڈ بینک بھی خاموش ہے، اقوام متحدہ بھی خاموش ہے، تو کیا پاکستان بھی خاموش بیٹھا رہے گا؟ کیا ہم پانی کے بغیر جینے کی کوشش کریں گے؟ ناظرین، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کھل کر عالمی دنیا کو ایک پیغام دے کہ اگر پانی بند کیا گیا تو یہ اعلان جنگ سمجھا جائے گا۔ ہمیں واضح ٹائم لائن دینی ہوگی، اگر فلاں تاریخ تک پانی کا مسئلہ حل نہ ہوا تو پھر ہماری میزائل فورسز ہی بات کریں گی۔ پاکستان کے پاس میزائلز ہیں، ایٹمی طاقت ہے اور سب سے بڑھ کر غیرت مند قوم ہے۔ اب ہمیں الفاظ نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا۔ دوسری طرف بھارت بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھا، وہ دن رات ہتھیار خرید رہا ہے، برہموس میزائل، رافیل طیارے، ڈرونز، S-400 میزائل سسٹم اور اسرائیل کے ساتھ خفیہ معاہدے۔ یہ سب کچھ کسی فلم کے سین کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ ایک حقیقی جنگ کی تیاری ہے۔ یہ بات اب راز نہیں رہی کہ بھارت اور اسرائیل مل کر پاکستان کے خلاف بڑی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اسرائیل پاکستان کا کھلا دشمن ہے اور اب اگر بھارت حملہ کرے گا تو اس کے پیچھے اسرائیلی ٹیکنالوجی ہوگی، یعنی اگلی جنگ میں بھارت کا چہرہ ہوگا لیکن ہاتھ اسرائیل کے ہوں گے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں اس وقت یا تو خاموش ہیں یا بھارت کی حمایت کر رہی ہیں۔ امریکہ ہو یا فرانس، سب کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے کیونکہ بھارت ان کو تجارتی فائدے دیتا ہے۔
जब तक पाकिस्तान खुद खड़ा नहीं होगा कोई हमें बचाने नहीं आएगा। नरेंद्र मोदी इस वक्त अपने मुल्क में सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए जंग का माहौल पैदा कर रहा है। भारत में इलेक्शन का वक्त है और मोदी को पता है कि पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात भड़काकर वो दोबारा इक़्तिदार में आ सकता है। ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत नहीं बल्कि सियासी चालाकी है। नाज़रीन, अब वक्त है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। हम अपनी सियासी लड़ाइयाँ, ज़ाती मफादात और जमाती इख्तलाफात को एक तरफ रख दें। ये वक्त एक कौम बनने का है। पानी का मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं बल्कि हर पाकिस्तानी का है। हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। हमें दुनिया को बताना होगा कि अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई तो हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि भारत को एक ख़त्मी वार्निंग दी जाए। अगर वो मुआहदों की खिलाफ वर्जी करता है तो फिर पाकिस्तान के लिए इसका जवाब सख्त होना चाहिए। हमें डेडलाइन देनी होगी और इसके बाद अमल करना होगा। नाजरीन, पानी ज़िंदगी है और जब कोई आपकी ज़िंदगी छीनने की कोशिश करे तो खामोशी खुदकशी के मुतरादिफ होती है। ये वक्त है कि पाकिस्तान मुत्तहिद हो, अपने दिफा के लिए खड़ा हो और दुनिया को बताए कि हम अपने पानी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अगर आप समझते हैं कि पानी के लिए आवाज़ उठाना ज़रूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। और हाँ, हकीकत पर मबनी ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदा।